آئس خان جو اپنے کنسرٹ سے فارغ ہو کر گھر کی جانب جا رہا تھا، راستے سے گزرتے اسے 3 لڑکوں کے بیچوں بیچ کھڑی لڑکی پہ حوریہ شاہ کا گمان ہوا۔ حوریہ شاہ کا تو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ دشمنی جو بھی ہو، دشمن کے خون کی بو تو آئس خان میلوں سے محسوس کر سکتا تھا، اور دشمن بھی جو آئس خان کے نام سے منسوب تھی۔ تبھی ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ لڑکے کون ہو سکتے تھے۔ اب اتنا تو آئس خان جانتا تھا کہ دشمنی اپنی جگہ، مگر شاہ خاندان کے مرد اور عورتیں با کردار ہیں۔ مگر دشمنی کی جگہ خان کی غیرت نے لے لی، جسے پیٹھ پر اور خاص کر عورت پر وار کرنا قبول نہیں تھا۔ اپنے گارڈز کو اشارہ کر کے ان لڑکوں کو فارم ہاؤس لے جانے کا کہا، جس پر عمل کرتے ہی وہ پل میں ان تینوں لڑکوں کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر مضبوط قدم لیتا وہ حوریہ شاہ کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا۔ حوریہ شاہ کے ٹکرانے سے آئس خان کا دل بھی ساختہ دھڑکا تھا۔ حوریہ شاہ کے نرم و نازک وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو ہراسوں پر چھاتی محسوس ہوئی تو آئس خان نے بری طرح اپنا سر جھٹکا۔ حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں لے کر کار سے حوریہ شاہ کی پشت کو ٹکایا تو حوریہ شاہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خود پر جھکے خطرناک تیور چہرے پر سجائے کھڑے آئس خان کو دیکھا۔ دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے کیا حوریہ شاہ، جو آدھی رات کو بھٹکتی آتما کی طرح سڑکوں پر مٹر گشت کرتی پھر رہی ہو؟ حوریہ کے چہرے پر جھک کر دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو حوریہ نے گھور کر خود پر جھکے آئس خان کو دیکھا۔ آئس خان کے غصے کی زیادتی سے تیز چلتی سانسوں کی تپش سے حوریہ کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پٹھانی نقوش میں اس وقت غصے کے باعث سرخی گھلی ہوئی تھی۔ چاکلیٹ براؤن آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ سفید شرٹ کے کھلے بٹنوں سے جھلکتا کشادہ مضبوط سینہ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ جلد سے سیٹ کیے سیاہ گھنے بال دیکھ کر حوریہ شاہ کی نظریں بائیں جانب سر پر چوٹ کے نشان پر گئیں، جہاں چوٹ کی وجہ سے بال نہیں تھے۔ حوریہ شاہ کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر کے آئس خان نے حوریہ کے بال چھوڑ کر اپنی سخت گرفت میں حوریہ کے کندھوں کو دبوچا۔ ہم جہاں بھی جائیں ہماری مرضی، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئس خان، اپنے راستے جائیں، میرے منہ مت لگیے۔ آئس خان کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے سرد لہجے میں کہا تو آئس خان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے۔ تو خوش فہمی، او سوری، غلط فہمی ہے تمہاری حوریہ، کہ تمہاری مرضی چل رہی ہے۔ یہ آئس خان کی ہی مرضی ہے کہ تم اس کے نام سے منسوب ہو کر بھی آزاد پھر رہی ہو۔ جس دن میں نے تم سے تمہاری مرضی کا حق چھین لیا نا، کھلا آسمان دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گی۔ پھر تم پر تمہارے وجود، تمہاری سانسوں سے لے کر تمہارے ہر لمحے پر آئس خان کی حکومت ہوگی۔ تب میں مرضی بھی اپنی چلاؤں گا اور منمانیاں بھی میری چلیں گی۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی گز بھری لمبی زبان کو قابو میں لو، ورنہ کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ حوریہ شاہ کے جبڑے کو اپنے بائیں ہاتھ سے دبوچتے دھاڑتے ہوئے کہا گیا تھا تو حوریہ کو اپنے وجود میں سرد لہریں سرایت کرتی محسوس ہوئیں۔ حوریہ شاہ نے اپنی تکلیف سے سرخ ہوتی آنکھوں سے آئس خان کو دیکھا اور پھر بنا آئس خان کو سمجھنے کا موقع دیے ہاتھ میں تھاما پسٹل پوری قوت سے آئس خان کی کنپٹی پر مارا تو پل میں آئس خان کا چہرہ خون سے تر ہوا۔ درد کی شدت سے آئس خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ کر اپنی آنکھیں پل کے لیے میچیں، جبکہ حوریہ شاہ نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خود پر ہنوز جھکے آئس خان کو دیکھا، جس کا چہرہ دائیں جانب خون سے تر ہو رہا تھا۔ دل تو میرا چاہ رہا ہے تمہاری اس حرکت پر تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں، یا اس گاڑی سمیت تمہیں بھی اٹھا کر اس کھائی سے نیچے پھینک دوں،
مگر نہیں حوریہ شاہ، تم سے پہلے کے بھی بہت سے حساب باقی ہیں۔ تم سے نفرت ہے نا محبت، ضد ہو تم اس خان کی، بات منگ نہیں میری انا کی ہے۔ تم سے اپنی سیج سجا کر حدائق شاہ اور بہرام شاہ کی غرور کو چور چور کرنا چاہتا ہوں۔ اس تکلیف کا بدلہ ہر رات تمہارے وجود پر اپنی شدت نچھاور کر کے تمہیں تڑپنے اور موت کی بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر کے لینا چاہتا ہوں۔ میرا نام بھی غائص خان نہیں اگر میں ایسا نہ کروں۔ اپنی کنپٹی سے نکلتے خون کی طرف اشارہ کرتے زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اس نے کہا۔ حوریہ شاہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ ہاں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب خان بدلہ اور دشمنی نبھانے کے لیے عورتوں کا سہارا لینے لگے ہیں۔ میرے وجود، میری عزت نفس کو کچلنا چاہتے ہو نا خان؟ تو بیوی بنا کر کیوں؟ ابھی کرو نا۔ بیوی بناؤ گے تو کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اب کرو تاکہ لوگ میرے کردار کی دھجیاں اڑائیں، میرے بھائی کے سر پر خاک ڈالیں کہ وہ میری حفاظت نہیں کر سکا۔ جو کرنا ہے ابھی کرو خان۔ بیوی بنا کر کرو گے تو شرم سے ڈوب نہ مرو گے کہ تم اپنی ہی عزت کے غدار نکلے۔ بولو نا غائص خان۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں آئس خان کی شرٹ کو دبوچتے روتے ہوئے چلا کر کہا گیا تھا تو آئس خان کا دل ایک لمحے کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ حوریہ شاہ کی آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں کو محسوس کر کے آئس خان کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اندھا تو نہیں تھا، وہ انڈسٹری کی دنیا میں رہنے والا مرد تھا۔ وہ دن میں ہزاروں قسم کے لوگوں سے ملتا تھا، وہ لوگوں کے انداز و اعتبار سے ان کے کردار کو جانچ لیتا تھا، اور یہاں تو حوریہ شاہ کی کانچ سے شفاف آنکھیں تھیں جن میں موٹے موٹے آنسو جھلملا رہے تھے۔ آئس خان تو حوریہ شاہ کی آنکھوں سے روح تک اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ صرف اس کے نام سے ہی منسوب نہیں تھی، وہ تو آئس خان کے دل سے بھی منسوب تھی، چاہے وہ منسوب ہونا محبت کی وجہ سے تھا یا نفرت کی وجہ سے، مگر آئس خان کے دل میں کے قریب ہونے کا حق اسے آج بھی حاصل تھا۔ آج تک صرف اور صرف حوریہ شاہ ہی اس دل میں قرب حاصل کر سکی تھی۔ کون ہے وہ حوریہ شاہ؟ کون ہے وہ جس کے لیے ماتم کرنے کے لیے تم میرے الفاظوں کا سہارا لے رہی ہو؟ اس سے پہلے میرا ضبط جواب دے جائے مجھے بتا دو حوریہ کہ کس گھٹیا شخص کو تم میرا حق بانٹ آئی ہو؟ اس دل میں میرے علاوہ کسے بسایا تھا تم نے؟ اس سے پہلے میں تمہیں یہی زمین میں گاڑ دوں، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ۔ حوریہ شاہ کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو لپیٹ کر ایک ہاتھ سے حوریہ کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر دھاڑتے ہوئے کہا تو حوریہ شاہ کو اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ خشک پڑتے حلق کو تر کر کے نم نگاہوں سے خود کو خون خوار نظروں سے گھورتے آئس خان کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی میری آنکھوں سے میرے اندر کا حال جان گیا تھا؟ کیا وہ سچ میں جان گیا تھا کہ اس وقت حوریہ شاہ دھاڑے مار مار کر اپنی ناقدری پر رونا چاہتی تھی؟ اگر وہ سچ میں جان گیا تھا تو کیا وہ کبھی مجھے اس کے لیے معاف کر سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ خان اور بے وفائی معاف کر دے، یہ تو قیامت تک ناممکن ہے۔ اور ویسے بھی کہاں کی بے وفائی؟ نفرتوں کے رشتوں میں وفا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نظریں آئس خان کی کنپٹی پر جمے خون پر مرکوز کیے وہ خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ آئس خان کی ذات کو فراموش کر چکی تھی۔ مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں تھا۔ جب حق نہیں تھا تو کہاں کی بے وفائی اور کہاں کی حق تلفی؟ نفرت ہے تم سے آئس خان، اور اس نفرت کی جنگ میں مجھے کبھی بے وفا نہ پاؤ گے۔ میں صرف تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ مجھ سے صرف قاتل کی بیٹی والا رشتہ رکھو، کیونکہ میری نظر میں بھی تم میرے تایا کے قاتل کے بھتیجے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے آئس خان کے زخم پر انگلی سے دباؤ ڈالا تو آئس خان نے سختی سے جبڑے بھینچ کر ایک جھٹکے سے حوریہ شاہ کو خود سے الگ کیا۔ حوریہ کا بازو اپنی سخت گرفت میں لے کر دوسری جانب کر کے حوریہ کو پٹکنے کے انداز میں کار میں بٹھایا اور واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ اس دوران آئس خان کے چہرے پر
चट्टानों से सख्ती थी। आज तुम्हारी गलतियों में एक गुनाह भी शामिल हो गया हुरिया शाह, आइस खान का हक किसी और को देने का। मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें हुरिया शाह, कभी माफ नहीं करूंगा। आइस खान तो अपनी मलकियत पर किसी की नजर बर्दाश्त न करे, कजा के उसके दिल में किसी और के लिए जज्बात होना। मेरा दिल चाह रहा है इस वक्त सारी दुनिया को तहस नहस कर दूं या तुम्हें ही गोली से उड़ा दूं। सोचो हुरिया शाह, ये ये तो सिर्फ मेरी नफरत की इंतहा है। मोहब्बत और इश्क तो बहुत बाद की बातें हैं। ये ना हो मैं नफरत में ही वो सब कर गुजरूं जो लोग मोहब्बत में भी नहीं करते। मैं सारी हदों को तोड़ूं। इससे बेहतर है कि तुम मेरे हसार की हदूद में आ जाओ, ताकि ये दोनों खानदान और तुम तबाह होने से बच जाओ। एक ही झटके में गाड़ी हुरिया शाह के महल नुमा बंगले के आगे रोकते पुरस्रार लहजे में कहा तो हुरिया शाह ने एक सपाट निगाह कार से उतरते आइस खान की छत पर डाली। आइस खान उतरने से पहले हॉर्न बजा चुका था, इसलिए दूसरे ही लम्हे चौकीदार ने गेट खोला तो हुरिया ने गहरी सांस भरकर कार से बाहर निकली। जबकि हुरिया शाह को अंदर दाखिल होते देखकर आइस खान ने सुर्ख नजरों से हुरिया शाह की पुश्त को देखा था। आइस खान जब हुरिया की कार में बैठा तभी उसका ड्राइवर आइस खान की लैंड क्रूजर को उनके पीछे ही ले आया था। ड्राइवर को वॉलेट से निकालकर पैसे दिए और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक आखिरी निगाह बंद स्याह गेट पर डालकर जन से गाड़ी भगा कर ले गया था। जी, तो पहली किस्त में हमने देखी मोहब्बत की अधूरी दास्तान अकीदत शाह की, और अब ने देखी उसी की बहन हुरिया शाह की। तो जानेंगे आगे क्या होने वाला है इस नावल में। जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले नावल का और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।